بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم را کی حالتیں پڑھیں گے کہ را کتنی حالتوں میں موٹی یعنی پر کر کے پڑھی جاتی ہے اور کتنی حالتیں ہیں جس میں را کو بری کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتاب کی عبارت میں نے ابھی نہیں لکھی ہے، پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو ہم کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ را کل 12 حالتیں ہیں جن میں را کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ 12 کی 12 حالتیں میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو 7 حالتیں ایسی ہیں جس میں را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے ہم اس کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو کتاب کی عبارت ہے اس کو حل کریں گے۔ تو دیکھیں را 12 حالتوں میں اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 را پر زبر ہو، جیسے روفت مروحن۔ اب یہاں پہ جو را ہے جب اس کے اوپر زبر ہوگی تو آپ نے اس کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر را پر پیش ہوگی تو تب بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسے ہاجروا واذکروا، ان دونوں صورتوں میں اندر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نمبر 3 را مشدد ہو اور مشدد ہونے کی حالت میں اس کے اوپر زبر بھی ہو، یعنی اس کے اوپر تشدید بھی ہو اور زبر بھی ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسے من ربک، یہاں پہ۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، حرم اللہ، یہاں پہ بھی دیکھیں۔ تیسری مثال دیکھیں، صرفنا، یہ را کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لہذا ہم نے ان ساری مثالوں کے اندر را کو پر کر کے پڑھا ہے۔ چوتھی صورت دیکھیں، را مشدد ہو اور اس کے اوپر پیش ہو، جیسے یضرہم، را کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، من روحنا، یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو تو تب بھی را کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ مثال دیکھیں، را ساکن ہے، اس سے پہلے میم پر زبر ہے تو آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے، مرضیتن، مر، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا دوسری مثال دیکھیں، نرفع، یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی صورت ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو تب بھی آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ عروۃن ترجع، یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے، پہلے پیش ہے تو آپ را کو پر کریں گے، ترجع۔ اور اسی طریقے سے ساتویں صورت دیکھیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو لیکن وہ کسرہ عارضی ہو، کسرہ وہ دائمی نہ ہو، وہ گر بھی جاتا ہو، جیسے کہ اگر آپ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ کسرہ گر جائے گا، تو یہ کسرہ تو ہے لیکن یہ کسرہ عارضی ہے، تو را ساکن اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو تب بھی آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ارکم معنا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، ارتضی، ارتبتم، تو یہاں پہ دیکھیں اگرچہ را پر پہلے کسرہ ہو تو را کو بری کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کسرہ عارضی ہے لہذا اس میں آپ نے را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ نمبر 8 را ساکن ہو، اس سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے کے اندر ہوگا تو تب بھی آپ نے را کو پر کر کے پڑھنا ہے، اگر ایک ہی کلمہ میں ہوگا تو پھر آپ را کو بری کریں گے، جیسے کہ رب ارجعون۔ اب یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ تو ہے لیکن یہ کلمہ الگ ہے اور یہ والا کلمہ الگ ہے، لہذا را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے۔ یہ دوسری مثال دیکھیں، امیر تابو، یہ میم پر کسرہ ہے لیکن یہ جو میم ہے یہ پچھلے کلمے کے اندر ہے اور ارتابو یہ اگلے کلمے میں ہے، تو لہذا را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 9 را ساکن ہو اور اسے ماقبل کسرہ ہو اور ما بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے اسی کلمے کے اندر تو تب بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسا کہ اس مثال میں دیکھیں، را ساکن ہے، اس سے ماقبل کسرہ ہے یعنی زیر ہے اور اس کے بعد یہ تو حروف مستعلیہ میں سے آ چکا ہے، جیسا کہ میں پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو حروف مستعلیہ پہلے بھی گزر چکا ہے، پچھلے سبق میں بھی آ چکے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں، یہ بھی صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پہ دیکھیں را ساکن ماقبل کسرہ لیکن جو صاد ہے اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ان ساری مثالوں میں را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے، قرطاسن، اسی طریقے سے ارصادن،
اس کو موٹا کریں گے. اسی طریقے سے لبالمرصاد. 10ویں صورت دیکھیں را ساکن ہو ما قبل ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو پھر بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اب یہ دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے الف ویسے ہی ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس سے پہلے دیکھیں صاد پر زبر ہے، تو آپ نے اس را کو پر کرنا ہے. الابصار، صار، را کو پر کرنا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسے عذاب النار، نار، را کو پر کریں گے کیونکہ را ساکن ہے، پہلے الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. اور 11ویں صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. جیسا کہ مثال دیکھیں، را ساکن ہے، پہلے واو ساکن ہے، اس سے پہلے را پر پیش ہے، غرور. اسی طریقے سے غفور. ان دونوں جگہ پہ آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے. 12ویں صورت دیکھیں، را مرامہ مضمومہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے. دیکھیں جو وقف بالروم ہوتا ہے، اصل میں تو جب آپ وقف کرتے ہیں تو آپ حرف کو ساکن کرتے ہیں، لیکن جو وقف بالروم ہوتا ہے اس میں حرف کو ساکن نہیں آپ کرتے بلکہ اس کے اوپر آپ حرکت پڑھتے ہیں، بالکل معمولی سی ہلکی سی حرکت پڑھتے ہیں. اس قسم کا جو وقف ہوتا ہے، اس قسم کے وقف کو وقف بالروم کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر وقف کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا مرامہ. اب جیسے را ہے نا، را ساکن ہو اور اس پر آپ روم کے ساتھ وقف کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ را مرامہ ہے. اور یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو وقف بالروم ہے یہ فتح یعنی زبر اور اسی طریقے سے ضمہ یعنی پیش، ان دونوں صورتوں کے اندر تو ہوتا ہے، کسرہ کی صورت میں وقف بالروم نہیں ہوتا ہے. تو خلاصہ کہنے کہ یہ ہے کہ را مرامہ ہو یعنی وقف بالروم ہو اور مضمومہ ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فتح کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس پر جب آپ روم کے ساتھ وقف کریں گے تو پھر اس صورت میں بھی را کو آپ پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. تو اس کے لیے ایک اصول آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حرکت ہے نا، مثال کے طور پہ یہ پیش ہے، را پہ شروع، اس حرکت کا آپ صرف 1/3 یعنی صرف 33% حصہ، 33% حصہ پڑھیں گے تو اس کو کہا جائے گا روم کے ساتھ وقف کرنا. تو اگر آپ روم کے ساتھ وقف کریں گے اور اس کے اوپر ضمہ بھی ہوگا تو پھر آپ اس صورت میں بھی اس کو ضمہ پڑھیں گے. قدیر، رو پڑھا میں نے قدیر، لیکن بہت ہلکا سا ہے، معلوم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے خبیر، اشر، اس طریقے سے. بہرحال یہ تو کوئی ماہر قاری ہوگا تو وہی آپ کو صحیح طریقے سے مشق کروا سکتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو نفس مسئلہ ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو بہرحال یہ 12 حالتیں ہیں جن میں آپ نے را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کے پر ہونے کی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اب ہم پڑھ لیتے ہیں را کو کن صورتوں کے اندر باریک کیا جائے گا. تو دیکھیں یہ کل 7 صورتیں ہیں جن میں را باریک کر کے پڑھی جائے گی. پہلی صورت ہے را کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہو، جیسے آرینی. اب یہاں پہ دیکھیں را پر کسرہ ہے تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. اسی طریقے سے رسالات اللہ، یہاں پہ بھی را دیکھیں باریک ہے. نمبر 2، را مشدد ہو یعنی را کے اوپر تشدید ہو اور اس پر کسرہ بھی ہو تو ایسی صورت میں بھی را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. جیسا کہ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو ایسے ہی ہے، را مشدد اور اس پر کسرہ ہے. نفرقو، ریقو، را کو باریک کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایسے ہی ہے. بشری، اس کو پورا نہیں کرنا آپ نے، بشری، یہ غلط ہو جائے گا. تیسری مثال دیکھیں، را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی ہو، مطلب کسرہ عارضی نہ ہو. جس طریقے سے ہم نے را کو پر کرنے والی صورت میں مثال پڑھی تھی، وہاں پہ را کا جو ما قبل کسرہ تھا وہ کسرہ عارضی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسرہ اصلی ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. جیسا کہ شرکن یا شرک. اسی طریقے سے یہ بھی ایسی ہے. وَيَصْبِرْ، اب یہ را ساکن ہے اور پیچھے با کے اوپر کسرہ ہے اور یہ اصلی ہے اور یہ زائدہ نہیں ہے، اضافی نہیں ہے، تو لہذا ہم یہاں پہ بھی را کو باریک کر کے پڑھیں گے. اسی طریقے سے اس کو بھی شر، ایسے. را ساکن ہو ما قبل بھی ساکن ہے اور اس سے ما قبل کسرہ ہے، یعنی را خود بھی ساکن ہے اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر کسرہ ہے تو پھر اس صورت میں بھی را کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسا کہ بکر، یہ اسی طریقے سے الذکر. ان دونوں صورتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو میں را کو باریک کر کے پڑھ رہا ہوں. 5ویں صورت دیکھیں، را ساکن ما قبل یا ساکن ہو تو ایسی صورت میں بھی را باریک ہوگی. جیسا کہ یسیر، اب یہ دیکھیں یا ساکن ہے، را بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، تو را کو باریک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بصیر، قدیر، ان تینوں صورتوں میں را کو باریک کر کے پڑھا ہے. 6ٹھی صورت ہے را ممالہ والی ہو، یعنی را کے اوپر امالہ کیا جائے. اب امالے کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں امالے کا مطلب ہوتا ہے مائل کر کے پڑھنا.
یعنی زبر کو زیر کی طرف اور اسی طریقے سے الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے امالہ، اور جس را پہ اس طریقے سے امالہ کیا جائے گا اس را کو کہا جائے گا ممالہ، یعنی ممالے والی، امالے والی را۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں ذرا، مجریہا، یہ اصل میں نا مجرا تھا، را کے اوپر کھڑی زبر تھی، تو الف کو ہم نے یا کی طرف، زبر کو ہم نے زیر کی طرف مائل کر کے پڑھا ہے، تو ہم نے اس کو ایک تو بالکل زیر بھی نہیں پڑھنا، مجریہا یہ بھی نہیں پڑھنا، زبر بھی نہیں پڑھنا، مجراہا، بلکہ دونوں کے درمیان میں اس کو اس طریقے سے جھکا کے یا کی طرف ملا کر مائل کر کے پڑھنا ہے، مجریہا۔ اب یہاں پہ دیکھیں را کو بری کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ رام مرامہ مکسورہ جس پر وقف بروم کیا جائے۔ اب وقف بروم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں جب وقف ہوتا ہے تو حرف ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن جو وقف بروم ہے اس میں تھوڑی سی ہلکی سی حرکت پڑی جاتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تقریباً 1/3 حرکت، 33% جو حرکت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بروم۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقف بروم یا تو حرکت ضمہ پر ہوگی یا حرکت کسرہ پر ہوگی، حرکت فتح پر نہیں ہوتی ہے۔ تو حرکت ضمہ والی مثال پہلے گزر چکی ہے، وہاں پر جو ہم نے را کو پر کر کے پڑھا تھا، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ را مرامہ مکسورہ یعنی جس پہ وقف بروم کیا جائے اور اس کے اوپر کسرہ ہو، تو اس صورت میں اس کو آپ نے بری کر کے پڑھنا ہے، جیسا کہ کل فخوری۔ اب یہ تو میں نے واضح کر دیا ہے، را اتنا واضح نہیں کرنا، بالکل تھوڑی سی آواز آنی چاہیے، باقی آپ کسی اچھے کاری سے اس کی پریکٹس کر لیں۔ اسی طریقے سے القہاری، یہاں پہ بھی تھوڑی سی آواز زیادہ ہو گئی ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ را کی جو آواز ہے وہ بالکل تھوڑی سی کسرہ کی آواز ہے، زیر کی آواز ہے، حقیقت میں یہ وقف ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی ہلکی سی اس کے اندر آواز آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کل 7 صورتیں ہیں، جن 7 صورتوں کے اندر جو را ہے یہ بری کر کے پڑھی جائے گی۔ باقی اس میں کچھ اختلافی صورتیں بھی ہیں جن میں حکم یہ مختلف ہے کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا یا اس کو بری کر کے پڑھا جائے گا، وہ اور اس طریقے سے جو کتاب کی بات ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کرتے ہیں۔